الموت ونجاة من النار ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں کی جو مناسبات ہیں ان میں سے سب سے بڑی مناسبت نبی کریم کی ولادت و سعادت ہے۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے اور دنیا کو تبدیل کر دیا۔ جب آپ غار حرا سے اترے ہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تو آپ کے لیے کوئی ممبر نہیں بچھایا گیا، دعوت آپ کو نہیں دی گئی، استقبال نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے پتھر مارے، سنگ بارانی کی۔ آپ کی جو صحابہ تھے یاسر ان کو شہید کر دیا گیا، سمیہ کو شہید کر دیا گیا، بلال کو شکنجہ کیا گیا۔ شب ابی طالب میں آپ نے 3 سال مشکل سے گزارے اور آپ کے ساتھی مجبور ہو گئے کہ حبشہ کی طرف چلے جائیں، لیکن وہی نبی جس پر سنگ بارانی ہوئی، سختی کی گئی، ملک بدر کیا گیا، قتل کے لوگ در پہ گئے، وہی نبی جب جا رہے تھے دنیا سے تو لوگ رو رہے تھے۔ وہی لوگ جو کہ ایک اونٹ کے لیے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنا مال دوسروں کے ساتھ تقسیم کر دی۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے اپنے مہاجر بھائی کو دوسرا گھر دے دیا۔ کہنا آسان ہے، دینا مشکل ہے۔ ابھی آپ بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے ہیں، اگر کہا جائے کہ یہ گاڑی آدھی فلاں آدمی کے نام پر کر دیں یا اس قسم کی خرید کر دوسرے مومن کو دے دیں، کوئی نہیں دے گا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی لڑتے ہوئے حضرت داؤد کے پاس آ گئے۔ ایک کے پاس تھی 49 بھیڑیں، ایک کے پاس ایک تھی۔ 49 والا آ کر دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ میرا بھائی ظالم ہے، یہ میرا بھائی ظالم ہے، یہ ایک جو بھیڑ ہے اس کی مجھے نہیں دیتا تاکہ میری 50 پوری ہو جائے۔ جی دیکھیں انسان کتنا لالچی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ 24 کو دے دے 25 ہو جائے، یہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میرا بھائی ظالم ہے، بڑا ناانصافی ہے، بڑا بے عادل ہے۔ کیوں کہ یہ ایک بھیڑ مجھے نہیں دیتا تاکہ میری 50 ہو جائیں۔ لیکن اسی قسم کا انسان مدینے میں تھا، اس نے 1-2 گھر تھے تو تقسیم کر کے دے دیے کس کو؟ دوسرے بھائی کو۔ اور یہی لوگ تھے مکہ اور مدینہ کے جو گالی کے بغیر بات نہیں کیا کرتے تھے، بد کلامی کے ذریعے بات نہیں کرتے تھے، لیکن ایسا زمانہ آیا، ایسی تربیت ان کی ہو گئی کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو سورہ والعصر کی تلاوت کرتے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور وہی نبی جس کو انہوں نے مجنون کہا، ساحر کہا، جادوگر کہا، برا بلا کہا، وہی نبی جب وضو کرتے تھے تو پانی اٹھا لیا کرتے تھے، نیچے گرنے نہیں دیا کرتے تھے، تبرک اس سے حاصل کرتے تھے۔ کیا وجہ بنی کہ معاشرہ اتنا تبدیل ہو گیا، اتنا بہتری کی طرف چلا گیا؟ پیغمبر نے کیا کام کیا؟ ابو سفیان آیا مدینے چیک کرنے کے لیے، کیا حال احوال ہے، جنگ بدر میں شکست ہوئی، احد میں اس کے شکست ہوئی، خندق میں شکست ہوئی۔ اب چیک کرنا چاہتا تھا کہ کیا کریں، اگر دیکھتے ہیں کہ ان کی پوزیشن اچھی ہے تو سرنڈر کر جاتے، ورنہ اگلی جنگ کا منصوبہ بناتے۔ آیا، اس نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنے سر کے بال منڈوائے ہیں تو صحابہ کرام نے وہ بال اٹھا لیے تبرک کے طور، واپس گیا مکہ اور کہا کہ نہیں بس ہے، جنگ ہم نے نہیں کرنی، کیونکہ محمد کو ایسے ساتھی ملے جو ایک بال اس کا ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم کیسے ان سے لڑیں گے، کیسے ان سے جنگ کریں گے؟ زور کی نماز پڑھی اللہ کے رسول نے، یعنی حالات کتنے تبدیل ہو گئے، اور کہا کہ عصر کی نماز ہم بنی قریظہ میں پڑھیں گے، ان کے قلعے کا محاصرہ کریں گے۔ نمازی مسجد میں آئے ہوئے، گھر نہیں گئے، پیغمبر کے ساتھ چل پڑے۔ کس کی طرف؟ موت کی طرف، جنگ کی طرف۔ کیا کیا پیغمبر نے کہ اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا اور لوگ 100% تبدیل ہو گئے، کافر سے مسلمان بن گئے، نیک بن گئے، اچھے بن گئے، وعدہ وفا بن گئے، بے ادبی کرنے والے احترام کرنے والے بن گئے۔ عروج کس طرح ملا؟
پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے ایسی 9 خصوصیات دی جن کی وجہ سے میں کامیاب ہوں. سب سے پہلے خصوصیات، انکا لعلی خلق عظیم، کہ اچھا اخلاق، پیار و محبت، دشمن سے بھی دوست سے بھی، اور سچ بولنا. دوسری خصوصیت، پیغمبر کے بیٹے فوت ہو گئے ابراہیم، اور اسی ٹائم پہ سورج گرہن لگی. سورج گرہن لگی تو کچھ صحابہ آئے پیغمبر کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ یہ سورج گرہن آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ وہ فوت ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اس کا میرے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں، وہ خدا کا اپنا نظام ہے. وہ سورج گرہن اس وجہ سے لگی ہے، کسی کے مرنے سے کوئی سورج گرہن نہیں لگتی. نے سچائی بتا دی، ورنہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں اور کوئی بات ہوتا، پیر کوئی ہوتا تو 2-4 آگے باتیں مزید بڑھاتا، لیکن سچے نبی تھے، سچائی کے پیکر تھے اور اخلاص کے پیکر. لیکن اخلاص اگر انسان میں ہو تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا. دشمن نے ارادہ قتل کرنے کا کیا، اخلاص تو اللہ نے بچایا. دشمن نے قتل کا ارادہ کیا، امیر المومنین پیغمبر کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں، اخلاص کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو، وَمَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. مسجد میں کھڑے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں امیر المومنین، اخلاص ہے، آیت فوراً نازل ہوگی. اور اس کے بعد لوگوں نے بڑی ٹرائی کی زکوٰۃ دینے کی مختلف انداز سے، کہ کہا ہماری شان میں کوئی آیت نازل ہو جائے، نہیں نازل. بس اخلاص انسان کو کامیاب کرتا تھا. اور بعض اوقات یہ دیکھیں نا، 2 کام ہوتے ہیں سیم لیکن مقصد مختلف ہوتے ہیں، تو ایک کو ثواب مل رہا ہوتا ہے، ایک کو گناہ. مثال کے لیے یاد کروں، جب حضرت یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی زلیخا نے تو دونوں دوڑے ہیں، فاستبقا الی الباب، دونوں دروازے کی طرف. ایکٹیویٹی سیم ہے، ایکشن سیم ہے، سرگرمی سیم ہے، لیکن ایک ثواب حاصل کر رہے ہیں، ایک گناہ حاصل کر رہے ہیں. یوسف گناہ سے بچنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، زلیخا گناہ کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. بس صرف عبادت کو دیکھ کر کے آپ یہ جج نہ کریں کہ کوئی آدمی نیک ہے، اور ایک آدمی ظاہری طور پر عبادت نہیں کرتا آپ کے سامنے تو اس کے بارے میں کوئی برا فیصلہ نہ کریں. دیکھنا یہ ہے کہ خالص کون ہے، کس کے دل میں عبادت ہے، کون سا خدا کے لیے کر رہا ہے، کون سا فقہ کی اشاعت کے لیے کر رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. بس اللہ کے رسول میں پہلی کوالٹی اخلاص، دوسری کیا ہے؟ اخلاق، اخلاص اور اخلاق. اور تیسری کوالٹی پیغمبر میں تھی وہ میانہ روی، اعتدال، نہ افراط اور نہ تفریط. کیوں؟ افراط بھی صحیح نہیں، تفریط بھی صحیح نہیں. بالکل نماز کو چھوڑ دیں یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور سارے دنیا کے کام چھوڑ دیں صرف نمازیں ہی پڑھتے رہیں یہ بھی صحیح نہیں. زلفیں رکھ لیں کبھی اور کبھی ٹینٹ کروا دیں یہ صحیح نہیں. درمیانہ کام، خیر الامور اوساطھا، کہ کیا ہے؟ ہمیشہ کیا ہے؟ درمیانہ کام. کچھ خواتین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا کہ ہمارے شوہر مسجد میں جا کر بیٹھ گئے، گھر نہیں آ رہے. شاید بیویاں تنگ کرتی ہوں گی، بیٹھ کے ہوں گے بیچارے. انہوں نے کہا اور کہاں جائیں، اور کام تو کر نہیں سکتے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، جان چھٹی رہے گی. جی تو کہا مسجد میں بیٹھ کے گھر نہیں آ رہے، عبادت پر عبادت کرتے جا رہے. تو اللہ کے رسول نے بلا کر انہیں ڈانٹا، کہا کہ اسلام میں ربانیت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، مسجد میں بیٹھ رہے صرف عبادت کرتے ہیں، بلکہ آپ نے ساری ایکٹیویٹی کرنی ہے، بلکہ ہر ایکٹیویٹی آپ کی عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس میں نیت آپ کی خالص ہو. اور اللہ کے رسول میں جو ایک اور کوالٹی تھی، اور یہ اللہ کے جو رسول کی جو کوالٹی ہے نا، یہ ہمارے لیے کس لیے تاکہ ہم اپنائیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، قدوہ ہے، رول ماڈل ہے آپ کے لیے.
شب ابی طالب میں آپ تشریف فرما تھے، سختی کا عالم تھا، کھانا نہیں ملتا تھا، بائیکاٹ تھا، آج کل کی سینکشن سے زیادہ سخت، کیونکہ آج کل کی سینکشن میں ایرانیوں پر سے سینکشن ہے، وہاں پر سینکشن کا مطلب یہ تھا کہ رشتہ بھی کوئی نہیں کرے گا، لین دین بھی نہیں کرے گا، رابطہ بھی کوئی نہیں کرے گا، بات بھی کوئی نہیں کرے گا۔ اب امریکہ نے پابندیاں لگائی ایران پر، لیکن وہ منع تو نہیں کر رہے کہ آپس میں شادیاں نہ کریں گی، ایسا کنٹرول تو نہیں۔ اتنی سختی کے عالم میں ایک شخص آیا مکہ سے باہر، اس نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، لیکن ایک شرط۔ پہلے اس نے اپنی کنڈیشن پوزیشن بیان کی کہ اتنے قبائل ہیں، اتنے لوگ ہیں میرے ساتھ، اتنی میری جو ہے وہ پاور ہے، اتنی میرے پر فورسز ہیں، یہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو معاملہ نبوت کا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد میرے حوالے ہو جائے، جی خلافت مجھے مل جائے۔ سختی کے عالم ہے، اور کوئی ہوتا نا دنیا کا دار آدمی، وہ کہتا عارضی طور پر ہم کر ہی لیتے ہیں، جس طرح معاویہ نے کیا، صلح کر لیتے ہیں، بعد میں دیکھی جائے گی، جی کسی ایک شرط پر عمل نہیں کیا اس نے۔ اور دنیا میں ہوتا بھی اس طرح کہ صلح کر لی جاتی ہے، معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پھر ہر چیز کنٹرول میں لینے کے بعد نہ تو نہ میں، جی کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو معاملہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تجھے سپورٹ کروں، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ جس کے بارے میں کہے گا اسی کو سپورٹ کیا جائے گا۔ یعنی کیا ہے؟ پیغمبر گرامی سچ بولنے والے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ اور دیکھیں کہ 313 افراد کا لشکر ہے اور مقابلے میں 1000 کا لشکر بدر میں، اور 313 میں بھی آدھے جنگ سے واقف نہیں ہیں، مدینے کے لوگ لڑنا نہیں جانتے تھے، اتنے جنگجو نہیں تھے، جی آدھے سے زیادہ جنگ سے واقف نہیں ہے۔ 1000 کے لشکر سے ٹکر لینا وہی لے سکتا ہے جو اس میں اللہ پر توکل ہو، اللہ کی ذات پاک پر توکل ہو۔ نبی کی خصوصیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں نا اپنی طرف سے اسباب فراہم کرنے کے بعد ہم اپنے کاموں کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، تب کامیابی ہوگی۔ اور اپنی ذات پر، اپنے پیسے پر، اپنے مال پر گمان نہ کریں۔ کیوں؟ یہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، کسی وقت اس کے ارادے فیل ہو سکتے ہیں، کسی وقت اس کی حکمت عملی تبدیل ہو سکتی ہے، کسی وقت وہ معاملات میں رہ سکتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حوالے آپ کر دیں گے تو ٹینشن ختم۔ اس لیے حکم ہے کہ جب آپ دو دلی کا شکار ہوں، تردد کا شکار ہوں، جو ہے آپ سمجھ نہ رہے ہوں کہ معاملہ کس طرف جائے گا کیا، تو فوراً استخارہ کریں، تاکہ آپ استخارہ جب کر رہے ہیں تو گویا آپ اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، خدا اس کے بارے میں آپ کو بہتر جو ہے رائے دے گا، بہتر آپ کو گائیڈ کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الصلاۃ والسلام الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبی الرحمہ سید المرسلین وعلی علی ابن ابی طالب سید الوسین وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین وعلی الحسن